وہ رکھتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے اپنے ایک ملازم کو صرف اس چکر میں میں نے رکھا تھا حفاظت کے لیے, کم بخت خود ہی کھا جاتا تھا. کہہ رہا ہر وقت نا اس کا منہ چلتا رہتا تھا, یہاں سے اٹھایا بکرے کی طرح نا. کہہ رہا ویسے تو دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے یار, 4 دانے کھا لیے, لیکن جب بیٹھے گا کھائے گا آدھے پورے وہ خالی کر دیتا تھا ڈرم. تو اگر وزیر خزانہ ہی اس مشکل ہو کہ یار اسی سے خزانہ بچانا پڑے تو کتنی پرابلم ہو جائے گی. تو وزیر خزانہ کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہو کہ وہ امین ہو, امانت دار ہو. تو آپ نے اپنے اندر خیانت پیدا کرنی ہے یا امانت پیدا کرنی ہے؟ آپ یہاں ایک اچھے شہری بن کے زندگی گزاریں گے تو یہاں کی گورنمنٹ اعتماد کرے گی آپ کی اوپر کہ یار یہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں یہ لوگ بولو نہیں. نمبر 2 فرمایا علیم, میں جانتا بھی ہوں اس علم کو. اکنامکس کا علم یوسف علیہ السلام کو معجزاتی طور پر اللہ نے دیا تھا, اکاؤنٹنگ کا علم معجزاتی طور پر دیا تھا. ہمارے پاس یہ معجزے نہیں ہیں تو ہم نے پڑھنا پڑے گا. یہ تو ایک مثال ہے, ایسے 20 شعبے ہیں جن میں آپ نے آگے بڑھنا ہے. 20 شعبے ہیں تاکہ قوم کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں آئے؟ آپ کے ہاتھ میں آئے. آپ غلام بن کے زندگی نہ گزارو. تو یوسف علیہ السلام کے پاس جب وزارت خزانہ آئی تو آپ نے مصر کو قحط سے بچایا اور اکنامکلی مضبوط کیا, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ ایک گندم کے بورے کے ریٹ کتنے رکھنے ہیں, میں نے کتنے لوگوں میں کتنا ڈیوائیڈ کرنا ہے. ملک ایسے ہی تھوڑی دیسی اسٹائل سے تھوڑی چلتے ہیں, یوں اٹھاؤ یوں ڈیوائیڈ کیا, پتا چلا ایک گھر میں 10 بورے چلے گئے اور ایک گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے. تو اس ایک بوری کی قیمت کتنی ہوگی اور کس گھر میں کتنی بوریاں جائیں گی. پوری دنیا سے لوگ آئے تھے نا مصر کی طرف, بھائی اڑوس پڑوس میں سب ملکوں میں قحط پڑ گیا تھا. سب کو پتا چل گیا بھائی مصر ایک واحد ملک ہے جس کے پاس اناج اسٹور ہے, تو وہیں چلو. تو اس سے مصر کو کیا ہوا؟ ٹھیک ٹھاک فائدہ ہوا. انہوں نے جو ہے وہ بیچنا شروع کیا. اس کے بعد یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے ملک کے. تو یہ کیا تھی میرے بھائی؟ اٹ از کالڈ پلاننگ. اٹ از کالڈ, جو آج کل مسلمانوں میں بولو شارٹ. بلکہ ایک تو جرم یہ کہ فیوچر کی پلاننگ نہیں ہے, اس سے بڑا جرم یہ اس پلاننگ نہ کرنے کو توکل سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. اس پلاننگ نہ کرنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اتنے نیک ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, الحمدللہ اتنے نیک ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھائی یہ بے وقوفی ہے. تو میں دیسی ہوں, لیکن دیسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم استغفر اللہ کچھ بھی لفظ بول سکتے ہیں آپ. خیر, تو ہم اپنے اصل ٹاپک کو جلدی سے سمیٹتے ہیں. تو بیچ میں یہ بیان سے ہٹ کے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں آ گئی تھیں. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, دیکھو اچھے اور برے کا کرائیٹیریا اگر ہمیں پتہ نہ ہو تو بات یہ ہے کہ اگر آخرت نہ ہوتی نا تو پھر تو ہم جیسے چاہے زندگی گزار لیتے. ہمیں کیا کون اچھا کون برا, زندگی ایک مزے اڑاؤ, عیش کرو, مر جاؤ. بات اصل میں یہ ہے کہ جس خدا نے, جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا, وہ کہتا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں. تو وہ کہتا ہے میں نے تمہیں اس لیے بنایا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے اور برا عمل کون کرتا ہے. اچھوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا, اچھوں کو بھی اور بروں کو بھی. جو اچھے لوگ ہوں گے, نائس پرسن ہوں گے, ان کا ٹھکانہ اچھا ہوگا. جو برے لوگ ہوں گے ان کا ٹھکانہ برا ہوگا. اب ایک بڑا مسئلہ میرے اور آپ, اگر اللہ کی باتیں معاذ اللہ غلط ہیں, غیر مسلم تو کہتا ہے بھائی یہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی باتیں, تو اگر بنائی ہوئی باتیں ہیں تو بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. معاذ اللہ نقل کفر نباشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑ لی ہیں, ایسے ہی بس لوگوں کو ایک راستے پہ لگا دیا, تو بھی پھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرے بھائی اگر دلائل سے ثابت ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں میسنجر آف گاڈ ہیں, تو پھر کسی میسنجر, کسی سفیر کی بات کا انکار, وہ کوئی اسٹیٹ کا سفیر آیا آپ کے پاس, امریکہ کا سفیر آیا ہمارے سفیر کے پاس ایک پیغام لے کے, اور آپ اس کی بات کو اگنور کر دو, جبکہ اس نے ثابت بھی کر دیا کہ میں امریکہ کا سفیر ہوں, تو پھر اگلی دفعہ سفیر نہیں آئے گا, اگلی دفعہ کیا آئے گا؟ بم آئے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ بولیں گے یار آپ نے ہماری کوئی بات کو ویلیو نہیں دی ہے. کوئی بھی عزت دار آدمی اپنے سفیر کی بات کو ویلیو دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اگر ویلیو نہیں دے رہا اس کا مطلب آپ کی پھر اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے, آپ کی اپنی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, آپ اپنے سفیر کو ویلیو نہیں دے رہے. تو مجھے بتاؤ اللہ سے زیادہ عظمت اور جلال والا کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ تو کائنات کا رب ہے. آج کل یہ بھی بڑی فضول سی بحث چلا دی ہے, خود بخود بنی ہے. یہ جو ایتھیس لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, دھرو راٹھی کا نام سنا ہوگا آپ نے, بہت اچھے فیمس مشہور آدمی ہے, میں بھی ان کے کلپ دیکھتا ہوں, بہت انفارمیٹیو ہوتے ہیں, بہت جاندار, شاندار, مزیدار اور بہت فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں.
لیکن دھرو راٹھی صاحب نے ایک گڑبڑ کرنا شروع کر دی ہے، خدا کے وجود کا انکار، اور اس کے بارے میں ڈاروین کے نظریے کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ ایویڈنس اپنے خیال کے مطابق دینا شروع کیے اس سے، اور وہ ان کے کلپ بھی چلتے ہیں ملینز لوگوں میں، اس سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں دھرو راٹھی میرا ٹاپک ہے نہیں، لیکن مذہب میرا ٹاپک ہے نا، خدا کا انکار یا خدا کا وجود یہ کس کا ٹاپک ہے؟ یہ تو مذہبی لوگوں کا ٹاپک ہے یا نہیں؟ تو جہاں مذہب کی بات آئے گی تو مجھے کودنا پڑے گا کہ نہیں کودنا پڑے گا بیچ میں؟ اس کلپ کو ملینز لوگوں نے دیکھا ہے اور بڑے آرام سے اپنا موقف یہ پیش کر دیا انہوں نے اعتدال کے ساتھ کہ میں خدا کا قائل نہیں ہوں، اگرچہ کوئی گاڈ کا قائل ہے، کوئی مانتا ہے کوئی گاڈ ہے، تو مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور پھر ڈاروین کے کچھ ثبوت پیش کیے ہیں، سائنسدانوں نے فلاں سن میں یہ تجربہ کیا تھا، ایکسپیریمنٹ کیا، تو ایک دم حیران ہو گئے کہ یہ چیز سامنے سے پتہ چلتا ہے کہ سیل خود بخود بھی پانی میں وجود میں آ سکتا ہے۔ یاد رکھو یہ جو ایتھیس لوگ ہیں یا ایتھیس کے نظریات سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں، جب یہ ڈاروین کی بات پہ آتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں یہ ڈنڈی بہت مارتے ہیں، یا تو ان کو پوری تحقیق نہیں ہوتی یا تحقیق میں جان کر غلطی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ خدا کو اپنی ڈکشنری سے ہر قیمت پہ نکال کے ہی چھوڑنا ہے ہم نے۔ جب آپ ایک چیز فرض کر لیتے ہو نا تو پھر اس کے لیے گھماتے ہو آپ تانے بانے، بہت گھماتے ہو دائیں بائیں۔ شرابی نے جب فرض کر لیا کہ شراب اچھی چیز ہے تو وہ اس پہ بیسیوں دلائل لے گا، چرسی نے جب مان لیا کہ چرس پینا اسٹریس کو ختم کرتا ہے اور اچھی چیز ہے تو وہ گھما پھرا کے چرس کے فضائل پر کتابیں لکھ دے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم خدا کو مان لینا تو اتنا کافی نہیں ہے، آگے بڑے بڑے سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ اگر مانتے ہو نا کوئی کریٹر ہے تو پھنس جاتے ہو آپ، آزادی اس میں ہے کریٹر کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو، اور نکالنے کے لیے آپ کے پاس ڈاروین کے علاوہ کوئی اور راستہ بولو ہے نہیں۔ تو اس لیے اس میں بہت کچھ غلط کہا جاتا ہے جس کو آپ تحقیق سمجھ رہے ہوتے ہو۔ قیصر راجہ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، میں نے بھی ان سے ریکویسٹ کی تھی، قیصر راجہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ پاکستان میں بہت اچھے اسکالر ہیں اور یوٹیوب پہ ان کی ایتھیزم کے خلاف بڑی زبردست محنت ہے۔ تو میں نے قیصر راجہ سے کہا تھا کہ آپ دھرو راٹھی کا جواب آپ ریکارڈ کروائیں، انہوں نے جو ریفرنسز دیے ہیں وہ اصل کتابوں میں جا کے آپ دیکھیں۔ ریکویسٹ کی تھی میں نے، اور بھی لوگوں نے ریکویسٹ کی، تو انہوں نے اس کا ایک بڑا شاندار جواب ریکارڈ کروایا ہے اور بتایا کہ وہ ریفرنسز ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں اگر آپ پورا پیج پڑھیں گے تو بات کچھ اور ہے۔ تو وہ آپ یہ جو میرا بیان یوٹیوب پہ جائے گا تو اسی کے نیچے میں قیصر راجہ صاحب کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ میں اپنے ایڈمن سے کہوں گا کہ لگا دیں، تو وہ ضرور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ۔ بھائی یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا نہ ہو، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، گاڈ ہے یا نہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے اس کائنات میں؟ یہ تو فزکس کا لا ہے، کسی مولوی کا لا تھوڑی ہے، کسی پنڈت کا، کسی پادری کا، سردار جی کا یا کسی مفتی کا لا تھوڑی ہے، یہ تو نیوٹن کا لا ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز چل رہی ہے۔ یہ تو ہم نے 9th کلاس میں پڑھا تھا، اب تو میں دیسی سٹائل میں بیان کرتا ہوں اس لا کو، پورے الفاظ بھی یاد نہیں ہے۔ کوئی چیز چل رہی ہے تو جب تک کوئی روکنے والی فورس نہیں ہوگی کیا وہ رکے گی؟ وہ چلتی رہے گی، اور جو رکی ہوئی ہے جب تک اس میں موومنٹ پیدا کرنے والی کوئی چیز نہ ہو تو وہ ہمیشہ کیا رہے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مادے میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے۔ بتاؤ چینجنگ زیادہ مشکل عمل ہے یا کریشن زیادہ مشکل عمل ہے؟ ابے ایک چیز کا ایک حالت سے یا ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا زیادہ مشکل ہے یا اس کا وجود میں آنا زیادہ مشکل ہے؟ وجود میں آنا زیادہ مشکل ہے۔ تو جس مادے میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی وہ کمبخت خود سے وجود میں کیسے آ گیا؟ نہیں آ رہی سمجھ۔ تو بھائی یہ جو نیوٹن ہے اسی کا، یہ سائنس کے مطابق خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں سائنس سے کچھ نہیں ہے، مذہبی لوگوں کی باتیں ہیں۔ بھائی صاحب کھوپڑی استعمال کرو گے، دیکھو دلالت النص کیا ہوتی ہے؟ دلالت النص ہوتی ہے کہ آپ کو ایک بات بتائی جائے تو آپ دوسری بات کی طرف آپ کا دماغ خود بخود چلا جائے، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہ ہو، کوئی ریاضی کے گاڑے اور ایکویشنز کو سالو کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ تھک گئے مجھے لگ رہا ہے، مثال ابھی 4 شادیوں پہ آؤں گا انشاءاللہ، آپ آؤں گا آپ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کو اف بھی مت کرو۔ اب کوئی جا کے ابا کو معاذ اللہ اماں کو تھپڑ مار دے، اسے ہم کہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کرو، وہ جواب میں کہ میں نے اف تھوڑی کیا ہے، میں نے اف کہا ہے، میں نے تو کوئی قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ تھپڑ نہیں مارو، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا تھپڑ نہیں مارو، قرآن میں تو لکھا ہے اف نہیں کرو۔ تو ہم کہیں گے اللہ کے بندے جب اف جس میں اتنی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے وہ حرام ہے،
تو تھپڑ تو اف سے بہت اوپر کی چیز ہے, وہ تو قرآن کے مطابق خود بخود حرام ہو گیا. اس کے لیے کوئی ریاضی کی اور میتھ کی کوئی بہت گاڑی ایکویشن سالو کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے ہمیں نیوٹن, آئنسٹائن کیا, ڈاروین کیا کہتا ہے, اور فلاں سائنسدان نے کیا کہا, اور وہ فلاں دھرو راٹھی نے کیا کہا, اس ریسرچ کی ضرورت ہے ہمیں؟ یا علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی کیا تفسیر لکھی ہے, اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کی کیا تفسیر لکھی ہے, امام حنیفہ کی اس آیت کی کیا رائے ہے؟ بھائی کیا 2 اور 2 4 کی طرح ہے یار. جب قرآن کہہ رہا ہے اف نہیں کرو, تو اس میں نہ اصول فقہ پڑھنے کی ضرورت, نہ درس نظامی پڑھنے کی ضرورت, اور نہ مفتی بننے کی ضرورت, نہ شیخ الحدیث سے رابطہ کرنے کی ضرورت. کامن سینس کی بات ہے, چھوٹے سے چھوٹا بچہ 5ویں کلاس کے بچے کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن جب اف کرنے سے منع کر رہا ہے تو کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تھپڑ مارنا خود بخود کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. تو نیوٹن جو ایک بات کہہ کے گیا ہے, وہ مولوی نہیں تھا, وہ پادری نہیں تھا, وہ مفتی نہیں تھا, وہ کہہ کر گیا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں, خود سے کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ. تو اب اس کے درو راٹھی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. بھائی جب چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی تو کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تبھی تو اللہ کہتے ہیں جو مجھے نہیں مانتے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا میں. اگر یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہوتا نا, یہ لوگ کہتے ہیں اصل میں یہ ایکچولی بڑا پیچیدہ سا مسئلہ ہے, لہذا اگر کوئی گاڈ کو مانتا بھی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. نہیں, پیچیدہ نہیں ہے, بہت آسان ہے یہ. تبھی اگر یہ پیچیدہ مسئلہ ہوتا تو خدا اپنے انکار کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالتا. اتنی بڑی سزا تھوڑی دیتا, وہ اتنا بڑا جرم تھوڑی ہوتا اللہ کی نظر میں. یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ یہ مسئلہ پیچیدہ نہیں ہے, بہت آسان ہے. بھائی چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. دیکھو مجھے دوبارہ سے میں وہی مثال دیتا ہوں ماں باپ والی. آپ نے اللہ نہ کرے اپنے ابا کو کہیں تھپڑ لگا دیا, اللہ نہ کرے, ابا نے غصے میں قرآن کی آیت پڑھی, بیٹا تو صبح شام تقریریں کرتا ہے, دنیا کو ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے, قرآن تو کہہ رہا ہے اف نہ کرو. آپ کو ابا دیکھیں قرآن نے اف سے منع کیا ہے, تو میری ریسرچ ہے, دھرو راٹھی کی ریسرچ ہے, اور میں نے بڑے بڑے سائنسدانوں کی بلکہ مفسرین کی کتابیں پڑھی ہیں میں نے, اور میں نے ایکچولی بہت ڈیپتھ میں جا کے میں نے غور و فکر کیا کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس کا یہ مطلب لیتا ہے کہ تھپڑ مارنا حرام ہے تو مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اس آیت کے دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میں آپ کی تقریر سے متاثر ہو جاؤں, ابا متاثر نہیں ہوگا, پڑوسی متاثر ہوں گے کہ یار علامہ ابن کثیر اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر طبری کے حوالے پہ ہے نہیں حوالے ان میں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, اتنے حوالے پیش کر دیے اس نے, اور وہ فلاں کا بیان بھی دکھا دیا, فلاں کی ریسرچ بھی دکھا دی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے. اس آیت کی 2 تفسیریں, ایک تفسیر یہ کہ صرف اف ہی حرام ہے, دوسری تفسیر یہ کہ نہیں تھپڑ بھی حرام ہے. تو ایکچولی یہ مسئلہ اس میں اختلاف رائے بولو ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے اس تقریر سے میں متاثر ہو جاؤں, پڑوسی متاثر ہو جائے, بھائی بہن متاثر ہو جائے. باپ جس کو تھپڑ مارا ہے وہ آپ کی اس تقریر سے کبھی متاثر نہیں ہوگا. آپ نے 1 لگایا, وہ رکھ کے 6 بھی لگائے گا, جائیداد سے ہمیشہ کے لیے آنکھ کر دے گا, گھر سے دھکے دے کے نکال دے گا. اب آپ کہو گے ایک چیز جس میں اتنی کنٹروورسی تھی اور اتنی ایکچولی اس میں بڑے بڑے مفسرین کا اختلاف تھا, ابا اس پہ مجھے اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہیں؟ ابا مان لیں گے یہ باتیں آپ کی؟ تو میرے بھائی دھرو راٹھی سے میں انتہائی احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے جو خدا کا انکار کر دیا نا ڈاروین کو بیچ میں لا کے, اس تحقیق سے ہو سکتا ہے میں متاثر ہو جاؤں, آپ متاثر ہو جاؤ. گاڈ خدا وہ کبھی بھی اس سے متاثر نہیں ہوگا. وہ کہے گا بھائی چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو یہ بن کیسے گئی؟ یہاں ایک پرانا گھسا پٹا سوال کیا جاتا ہے کہ پھر خدا کیسے ہے, خدا خود سے کیسے ہے ہمیشہ سے؟ بھائی جان نیوٹن نے خدا کے بارے میں کوئی لا پیش نہیں کیا, صحیح ہے نا, اس نے اس کائنات کے بارے میں قانون پیش کیا ہے. اس کائنات کو ہمیشہ سے نہیں مانا جا سکتا, خدا تو ہماری عقل سے بالاتر ہے, اس کے بارے میں تو فزکس کے لا اس پر اپلائی ہوتے ہی نہیں ہیں. اس کائنات کو تو ہم جانتے ہیں, ہمیں پتا ہے بھائی یہاں کچھ کیے بغیر نہیں ہوتا, خود سے کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پہ. ایک ملحد تھا, ایتھیسٹ, پروفیسر ہے یونیورسٹی میں, اٹھ پٹانگ باتیں بہت پھینکتا رہتا ہے. اچھا تھوڑا سا سائنس پڑھ کے نا کھوپڑی آؤٹ ہو جاتی ہے. یار تم سائنس پڑھو, تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ تم مذہب میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو؟ مذہب سے تمہارا کیا لینا دینا؟ میسنجر آف گاڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اخلاقیات لے کے آئے ہیں. مذہب کا دائرہ کار الگ ہے, سائنس کا دائرہ کار الگ ہے. مثال کے طور پر میں مفتی ہوں, مجھ سے کوئی آ کے پوچھے گا وراثت کے مسائل کیا ہیں, میں بتاؤں گا یہ ڈاکٹر کا کام یا سائنسدان کا کام نہیں ہے. ماں باپ کے کیا حقوق ہے میں بتاؤں گا, میں پورے کروں نہ کروں لیکن اگر میرے پاس علم ہوگا تو بتاؤں گا, میں نالج ہوگی. آپ پوچھو بھائی بیوی کے کیا حقوق ہیں, میں بتاؤں گا آپ کو. نماز کیسے پڑھنی ہے میں بتاؤں گا آپ کو. خدا ہم سے کیا چاہتا ہے میں بتاؤں گا, یعنی کوشش کروں گا بتانے کی. لیکن آپ آؤ میرے گردے میں پتھری ہے میں بتاؤں گا بھائی میرا ٹاپک. آپ کو سائنس کا تو پتہ ہی نہیں ہے ان مفتیوں کو, یہ تو جاہل ہیں, ان کو تو سائنس کا
یہ چل رہا ہے آج کل یونیورسٹیوں میں لبرل لوگوں میں نا کہ ان مولویوں کو تو سائنس کا نہیں پتا. ناسا سورج کے قریب ایک وہ بھیجے ہوئی انہوں نے سیٹلائٹ بھیجا ہوا ہے سورج کے قریب. میں بہت دیکھتا ہوں وہ زوم زوم آوازیں آ رہی ہیں, پتہ نہیں کسی کے چولہے میں نہ بھیج دیا ہو کہیں. خیر امید ہے انشاءاللہ سچ ہی بول رہے ہیں, سورج کے قریب ہی بھیجا ہوگا. لیکن ہم تو دیسی لوگ ہیں, ہمیں کیا پتا, ہم تو کہہ رہے ہیں بھیجا ہے تو ہم مان لیتے ہیں. ہم تو اتنی لفٹ کرا رہے ہیں سائنسدانوں کو بھائی. اگر ہم سائنس کے خلاف ہوتے تو ہم نے کون سا جا کے دیکھا ہے. جب آتی ہیں انسٹاگرام پہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو سورج کی وہ سے شعائیں آ رہی ہیں, ہم تو یقین کر لیتے ہمارے سائنسدان بول رہے ہیں, صحیح بول رہے ہوں گے یار. تو ہم تمہاری فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑا رہے میرے بھائی, نہ ہم گردوں کا علاج کر رہے ہیں, نہ ہم پھیپڑوں کا علاج کر رہے ہیں. تو آپ یونیورسٹی کے پروفیسر بنتے ہو, فوراً خدا کا انکار, اور پھر لیبل سائنس کا لگاتے ہو. تو جھوٹ بولتے ہو میرے بھائی. سائنس خدا کے وجود کو ثابت کرتی ہے, خدا کے وجود کا انکار نہیں کر سکتی. اگر سائنس خدا کے وجود کا انکار کرتی تو قرآن بار بار کائنات میں غور کرنے کا حکم کیوں دیتا؟ قرآن تو کہتا ہے غور ہی نہیں کرنا, بس بند کمرے میں بیٹھنا ہے اور کہیں بھی غور و فکر تو کرنا ہی نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے سورہ یاسین میں, کل فی فلک یسبحون للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. کیسی خاندانی کیلکولیشن ہے, سورج اور چاند کی گردشوں کی کیلکولیشن دیکھو, کبھی ٹکراتے نہیں ہیں آپس میں. کیسی زبردست کیلکولیشن ہے یہ. ذالک تقدیر العزیز العلیم, تقدیر کیلکولیشن کو بولتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ جو کائنات میں تمہیں ہر چیز اپنے دائرے میں گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے. حسن اتفاق سے ایسے اچھے اتفاقات نہیں ہوتے. اتفاق سے تو اوٹ پٹانگ کام ہوتے ہیں. اتفاق سے تو جس بندے سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے آپ کو. قبح اتفاق بہت ہوتا ہے, حسن اتفاق بہت کم ہوتے ہیں میرے بھائی. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جس بندے سے آپ نے قرضہ لیا 1 کروڑ کا, اسی دن مر گیا وہ. پھر آپ نے دوسرے سے لیا وہ بھی مر گیا, تیسرے سے لیا وہ بھی مر گیا, اور آپ ارب پتی بن گئے. میں نے نہیں ایسے اتفاق دیکھے گئے, ایسے بہت دیکھے. آپ دوسرے ملک میں گئے کم بخت, اسی کے گھر کے پڑوس میں آپ نے گھر لے لیا. خیر یہ تو ایک مزاح کی بات ہے. تو چینجر کے بغیر, ہاں میں ایک پروفیسر کی مثال دے رہا تھا, بیان لمبا تو نہیں ہو گیا بہت زیادہ. اچھا پروفیسر کی مثال دے رہا تھا میں. تو یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, انہوں نے بولا اب بچوں کو اس طرح سے الو بنا رہے ہیں آج کل. ہمارے اسلام آباد یونیورسٹی میں ایک پروفیسر بہت ہی الو بنا رہا ہے لوگوں کو. سائنس 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 پڑھ کے نا دماغ کیا ہو گئی ہے, دماغ کیا ہو گیا ہے, کھوپڑی خراب ہو گئی ہے. تکبر, 2-4 باتیں آپ کے پاس علم کی آ گئی, آپ نے خدا کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ہم جی دعا مانگتے ہیں تو اس سے جو چیز نیچے آتی ہے اوپر نہیں جا سکتی. گریوٹی سائنس کا ایک لا ہے, دعاؤں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو قرآن نے یا مذہب نے کب کہا ہے کہ دعا مانگو کہ اوپر سے کوئی چیز نیچے آ رہی ہے تو دعا مانگو کہ اوپر چلی جائے؟ فطرت کے قوانین کو توڑنے کی تو اللہ نے ہمیں اجازت دی نہیں ہے, اور نہ اس کے خلاف دعا کرنے کی اجازت دی ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. تو اللہ کی یہ جو فطری قوانین ہیں یہ تھوڑی تبدیل ہوتے ہیں. تو خیر, تو ایک پروفیسر صاحب نے کہا کہ بچوں کو سمجھا رہے تھے, وہ شکر ہے وہ بچہ مجھ سے آ کے پوچھ لیا. اس نے, بچہ بھی نہیں تھا, بڑا اچھا بڑا یونیورسٹی میں. وہ کہہ رہے تھے دیکھو بیٹا ادھر آؤ, ہم گاڑی کے ایکسلریٹر پہ جب پاؤں رکھتے ہیں تو وہ رکتی ہے یا چلتی ہے؟ اس نے کہا سر چلتی ہے. اس نے کہا جب بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو چلتی ہے کہ رکتی ہے؟ انہوں نے کہا رک جاتی ہے. تو کہتے خدا کہاں ہے پھر؟ یہاں تو ہر چیز ایک لاجک سے ہو رہی ہے. ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھو گے چلے گی, بریک پہ رکھو گے رکے گی. خدا کو تو میں جب مانوں کہ جب ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھو تو رکے اور بریک پہ پاؤں رکھو تو چلے, میں مانوں کہ کوئی خدا ہے. اس سے بچے کیا ہو جاتے ہیں. تبھی میں کہتا ہوں یونیورسٹیاں بناؤ, آپ خود بناؤ, کالج بناؤ, اسکول بناؤ, تاکہ سائنس پڑھیں, خدا سے بغاوت نہ آئے. یہی سائنسی تھیوری جب کوئی اللہ پہ یقین کرنے والا, یہ صحیح عقل استعمال کرنے والا بیان کرے گا نا, تو یہ اس مثال سے اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے, اللہ کا انکار ثابت نہیں ہوتا. تو وہ بیچارہ بوکھلا گیا وہ لڑکا نا, میرے پاس آیا, کہہ رہے ہیں پروفیسر صاحب نے کہا ہے کہ ایکسیڈنٹ پہ پاؤں رکھو تو چلے گی, بریک پہ پاؤں رکھو تو. یہ اسٹائل میرا ہے, اسٹائل اس کا نہیں تھا. اسٹائل تو اس نے تو سادہ, پھر میرا اپنے اسٹائل سے نا تھوڑا سا اس میں تڑکا لگاتا ہوں. ہم لوگ انڈین پاکستانی لوگ, آپ کو پتا ہے, چٹنی کباب کے بغیر ہمارے کھانے, گورے سیدھے عرب بھی پھیکے پھیکے کھانے کھاتے ہیں. ہم تو جب تک نیمبو نہ چوڑیں, ہری مرچیں نہ ڈالیں, ہمیں کھانے میں مزہ نہیں آتا. تو ہم بیان میں بھی چٹنی کباب کے ساتھ ہی کھاتے ہیں, مثالیں بھی ہماری چٹنی کباب کے ساتھ ہوتی ہیں, اس کے بغیر ہمیں مزہ نہیں آتا بھائی. تو وہ کہنے لگے جی ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو چلے گی گاڑی, اور بریک پہ تو خدا کو تو جب مانے جب بریک پہ پاؤں رکھو تو چلے اور ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو رکے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ. اچھا وہ بیچارے واقعی عجیب سے متاثر ہوئے تھے نا کہ یار ایک بات تو صحیح ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, ایک گاڑی جو اپنے چلنے میں جب تک ایکسیلریٹر پہ کوئی کمبخت پاؤں نہ رکھے اس وقت تک چل نہ سکتی ہو, اس میں یہ طاقت نہ ہو کہ خود سے چلے, اور چل رہی ہو تو اس میں یہ طاقت نہ ہو کہ خود سے رکے. کسی کمبخت کو بریک پہ پاؤں, کمبخت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رکھتے نہیں ہیں بریک پہ پاؤں ہمارے یہاں. جب ہمارے ہاں ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو اکثر بریکوں پہ نہیں رکھتے. آپ بیان کے بعد ملیے گا عبد الرحمان بھائی,
ٹھیک ہے نا, ساتھ چلیے گا. تو ایکسیلیٹر پہ یہ سب سے پہلے ایک یعقوب بھائی ہیں اور یہ عبد الرحمان, جو مجھے افریقہ بلا رہے تھے بہت عرصے سے, اس لیے ان دونوں کو تھوڑا سا ہر جگہ ساتھ رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو ایکسیلریٹر پہ پاؤں, یار وہ لطیفہ بھی سن لو پھر مجھ سے. داڑھی بھی ایک مذاق بن گیا ہے نا, ہر بات داڑھی رکھ کے. یہ تو ایک داڑھی والے صاحب جا رہے تھے تو خاتون سے ٹکر ہو گئی نا گاڑی کو, تو خاتون نے کہا اتنی بڑی داڑھی رکھ کے ٹکر مارتے ہو, شرم نہیں آتی؟ تو کہنے لگے محترمہ یہ داڑھی ہے, بریک نہیں ہے. یہ داڑھی ہے, بریک نہیں ہے. تو خیر, تو میں نے ان سے کہا میرے بھائی جو گاڑی چلنے میں اس کی محتاج ہو کہ ایکسیلریٹر پہ کوئی پاؤں رکھ کے چلائے گا تو چلے گی, ورنہ قیامت تک کھڑی رہے گی. اربوں خربوں سال گزر جائیں گے, کھڑی رہے گی وہ گاڑی, زنگ لگ لگ کے خود ہی فنا ہو جائے گی, وہ چلے گی نہیں. کراچی میں سست لڑکے ہیں نا, صبح اٹھتے نہیں ہیں, ان پہ بھی نیوٹن کا لا آپ اپلائی کر سکتے ہیں. جب تک ہلا نہیں نا ان کو ان کا باپ, خود سے نہیں ہلتے. وہ نیوٹن کا قانون بہت جگہ فٹ ہوتا ہے, جب تک ہلاؤ گے نہیں ہلیں گے نہیں. وہ ایسے سست لوگ ہم نے دیکھے ہیں. خیر, تو بریک جب تک نہیں لگاؤ گے وہ گاڑی رکے گی نہیں. میں نے کہا میرے بھائی جو گاڑی چلنے میں چلانے والے کی محتاج, رکنے میں روکنے والے کی محتاج, وہ گاڑی خود بخود بن سکتی ہے؟ بولو. تو اس کو کسی انسان نے بنایا, اور جس انسان نے اس گاڑی کو بنایا وہ اس گاڑی سے زیادہ پیچیدہ مشین ہے یا نہیں ہے اس کی؟ تو وہ خود بخود بن گیا. پھینکنے کی طرف, پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, پھینکتے رہو. تو یہ نہیں ہو سکتا. ایک بے جان تصویر, بے جان, خربوں سال میں خود وجود میں نہیں آ سکتی. اور اگر اس تصویر میں جو آنکھ ہے وہ دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو, اس تصویر میں جو ناک ہے وہ سونگھنے کی صلاحیت رکھتی ہو, اس تصویر میں جو کان ہے وہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہو, خدا کی قسم خربوں سال میں بھی وہ آٹومیٹیکلی وجود میں ارتقاء اور ایوالو ہو کے وجود میں نہیں آ سکتا. تو اس لیے میں نے جو مثال شروع کی تھی, ابا کو اگر کہو گے نا ابا قرآن میں تو یہ ہے کہ اف مت کرو, تھپڑ کا تو نہیں ہے, اور تقریریں جھاڑ دو, تو سب کی سمجھ میں آ جائے گا, ابا کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ابا نہیں مانے گا آپ کے اس فلسفے کو. اس لیے میرے بھائی آپ ڈاروین کو بیچ میں لا کے کہ ہم بندر سے آٹومیٹیکلی بن گئے اور پہلے ایک سیل وجود میں آیا, تو سارے سائنسدان بھی متاثر ہو سکتے ہیں, ساری دنیا بھی متاثر ہو سکتی ہے. لیکن اس بیس پہ اگر آپ اللہ کا انکار کرو گے تو اللہ آپ کے جرم کو معاف نہیں کرے گا. اللہ کہے گا میں نہیں چھوڑوں گا. اور کیسے بھائی, تو کمبخت جب تو پیدا ہوا تھا, پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ جاری کر دیا میں نے, یہ بھی ایوالو ہوا ہے. ایسا حسن اتفاق, یہ لا آف چانس کے تحت کہتے ہیں نا, ہو رہا ہے سب کچھ لا آف چانس, بائی چانس ہو گیا. یار اتنا زبردست چانس ہو گیا, ماں روٹی کھاتی ہے, بچے کی آنکھ بنتی ہے, بچے کی ناک بنتی ہے, بچے کے کان بنتے ہیں, ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا اور ادھر اسی روٹی سے دودھ بننا شروع, اور ماں کی چھاتیوں میں جا رہا ہے. بچے کو کچھ نہیں پتا, اس گھننے کو یہ پتا ہے دودھ کہاں سے ملے گا. گھنا سمجھتے ہو یار, اردو میں تو گھنا تو مشہور انڈیا کا لفظ ہے. گھنا اسے کہتے ہیں جو دیکھنے میں بیوقوف لگے وہ بہت ہوشیار. کچھ لوگ سوسائٹی میں ایسے ہوتے ہیں دیکھنے میں لگتا ہے بہت سادہ ہیں لیکن ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں. وہ انہیں کہا جاتا ہے بھائی بیوقوف نہیں ہے, گھنا ہے. صحیح ہے نا. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا, کتنا بیوقوف نہیں ہوتا, گھنا ہوتا ہے, اسے کچھ نہیں پتا. جب چاہے گا پیشاب کر دے گا, جب چاہے گا پیمپر گندا کر دے گا, کیونکہ ٹینشن کس نے اٹھانی ہے, ماں باپ نے. لیکن اس گھننے کو یہ پتا ہے بھوک لگے گی تو دودھ کہاں سے ملے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ گھننا جاتا ہے ماں کی چھاتیوں کی طرف پیدا ہوتے ہی. یہ سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے آٹومیٹیکلی میرے بھائی؟ تو کوئی ہے بنانے والا, اور وہ بنانے والا ہم سے کیا چاہتا ہے. تو یہ بات دھرو راٹھی پہ شروع ہوئی تھی, تو مقصد دھرو راٹھی صاحب کا مذاق اڑانا نہیں ہے, مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. جب سائنسی نالج ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو ظاہر ہے ہم بھی پھر یہی یوٹیوب کے یہ والے کلپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن خدا کا انکار, سائنس سے خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے اگر کھوپڑی کو صحیح استعمال کیا جائے. اچھا, یہ لوگ ایک بات اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں سائنس تو پروف پہ جاتی ہے, جب تک مشاہدے سے کوئی چیز نظر نہیں آتی سائنس نہیں مانتی. یہ بھی ڈرامے بازی ہے. دیکھو ہمیں سائنسدانوں نے دیکھ کے بتایا کہ ہائیڈروجن کے 2 مالیکیول اور آکسیجن کا ایک مل کے کیا بنتا ہے, پانی. مشاہدہ کس نے کیا؟ میں نے کیا کہ یہ مشاہدہ ہے؟ سائنسدانوں نے کیا. ہم نے بغیر مشاہدے کے یقین کر لیا. میں تو مانتا ہوں, قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں کہ ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 مالیکیول سے پانی بنتا ہے. حالانکہ میں نے تو یہ ایکسپیریمنٹ نہیں کیا, نہ میں نے دیکھا. لیکن جنہوں نے دیکھا ہے مجھے ان کی صداقت پہ یقین ہے. دوسرے دلائل سے ان کا سچا ہونا ثابت ہے کہ یار اتنے سارے سائنسدان اتنے بڑے پھینکو تھوڑی ہو سکتے ہیں. بھائی امریکہ کا سائنٹسٹ بھی یہی کہہ رہا ہے, جاپان کا سائنسدان بھی یہ کہہ رہا ہے, تو اس کا مطلب سچ ہوگا یہ. تو میرے پاس جو یقینی علم آیا یہ مشاہدے کی بیس پہ نہیں بلکہ مخبر صادق, جس کو میں نے سچا سمجھا, اس کی خبر پہ اعتماد کیا ہے.
تو ہر شخص ہر چیز کا مشاہدہ نہیں کرتا. کچھ لوگ مشاہدہ کرتے ہیں, دلائل سے ان کا اگر سچا ہونا ثابت ہو جائے تو ہمیں ان کے مشاہدے پر یقین کرنا پڑتا ہے. میں نے جنت اور جہنم نہیں دیکھی, نہ ہم نے وحی کو اترتے ہوئے دیکھا, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھی جس سے ہمیں یقین ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے بھی ہے, اتنے لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں. پھر ہم نے ان کی تعلیمات دیکھی, رمضان دیکھا, زکوٰۃ دیکھی ہم نے, اور حج دیکھا ہم نے, خاندانی نظام دیکھا, وراثت کے حکام دیکھے, نکاح طلاق کے حکام دیکھے, ایک فیملی سسٹم دیکھا, زنا کو اللیگل قرار دیا, شراب کو اللیگل قرار دیا, طہارت کے حکام. آپ اسلام کی تعلیمات میں ڈیپتھ میں گھستے چلے جائیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ یقین در یقین در یقین ہوتا چلا جائے گا. اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کا کوئی چھوڑا ہی نہیں جس کو ہم نبی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کریں کہ بھائی یہ میسنجر تھے یا یہ میسنجر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اللہ نے کسی کو پنپنے ہی نہیں دیا. تو ہمارے پاس تو خدا تک پہنچنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی آپشن ہے ہی نہیں. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہونا ثابت کر دو معاذ اللہ, تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے, اور یہ ثابت ہو نہیں سکتا. ہم دلائل کے انبار لگا دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کے ثابت ہونے پر. ہمارے پاس تو دلائل ہیں میرے بھائی. 1400 سال پہلے کی تعلیمات, ایک نبی جو امی پیغمبر تھے ان کی تعلیمات دیکھو. 1400 سال کے بعد بھی ایک زندہ مذہب ہے اسلام. بھائی 1400 سال پہلے اتنی پاورفل موٹیویشن کہاں سے آ گئی کہ کروڑوں لوگ رمضان کا چاند نظر آتے ہی کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. یہ موٹیویشن, یہ تو ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے اسلام کی حقانیت اور نبی کی حقانیت کیسے ثابت ہوتی ہے, ورنہ اس پہ تو کئی گھنٹے بولا جا سکتا ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا ثابت ہو جائے تو پھر میرے لیے جنت کا مشاہدہ ضروری بولو نہیں ہے, جہنم کا مشاہدہ ضروری نہیں ہے. نہ میں نے بھائی ہائیڈروجن کے 2 مالیکیول دیکھے کہ پانی میں ہوتے ہیں, نہ ہم نے آکسیجن دیکھی. ہم نے کہا سائنسدان بول رہے ہیں, صحیح بول رہے ہوں گے بھائی صاحب, مان لیا ہم نے, اور ایسا مانا ہے کہ اب کوئی سائنٹسٹ اٹھ کے بولے کہ یہ تحقیق غلط ہے تو ہم اس سائنسدان کو بول دیں گے تو چھوڑ رہا ہے لمبی, تو غلط ہے, یہ نظریہ غلط نہیں ہو سکتا. تو ایسے ہی میرے بھائی ہر ایک کا مشاہدہ نہیں ہوتا. خیر, بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے, اللہ کی کتاب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ موت کے بعد اس عمل کو ریورس کر کے تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا. اب یہاں سائنسدان انوالو ہوں گے, اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کمبختو, تم نے ایک طرح کا پیدا ہونا دیکھا ہے, میں نے پانی سے انسان بنایا, وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ, بے وقوفو جو اس طرح پیدا کر سکتا ہے وہ ہر طرح سے پیدا کر سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ ہماری عقل سے بالا تر ہے سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, اگر اللہ نے یہ دعویٰ نہ کیا ہوتا پھر آپ نہ مانتے, پھر آپ کہتے بھائی ایک چیز ممکن ہے لیکن ہر ممکن چیز ہوگی. یہ ضروری آپ کی 4 شادیاں ممکن ہیں یا نہیں ہے, لیکن ہو جائیں گی کیا؟ تو ممکن تو ہے کہ خدا دوبارہ پیدا کر دے, لیکن اس سے یہ ثابت تھوڑی ہوتا کہ پیدا کرے گا. لیکن جب اللہ دعویٰ کرے نا بار بار کہ میں کروں گا پیدا, پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیدا کرے گا. اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. کیسر راجہ کے جو ہے نا وہ آپ نے اس کو لنک کو ملینز تک پہنچانا ہے. اچھا, میرے اس بیان کے نیچے ڈسکرپشن میں وہ لنک لگاؤں گا, وٹامنس بولوں, اس کو آپ نے پھیلانا ہے زیادہ زیادہ. تو اللہ کہتا ہے میں نے اس لیے پیدا کیا ہے, میں دیکھوں گا تم میں اچھا عمل بولو کون کر. اس لیے میرے بھائی اچھا بننا میری اور آپ کی مجبوری ہے. مجبوری نہ ہوتی تو میں تو نہیں بنتا. کیا فائدہ اچھا بننے میں یار, کیا خیال ہے؟ مزے کی زندگی گزارو برا بن کے. بروں کے کتنے مزے ہیں, استنجا بھی نہیں کرتے وہ, ہم لوٹے تلاش کرنے میں ہمیں کتنی ٹینشن ہوتی ہے یار. میں اپنے گھر والوں کو کینیڈا لے کر گیا تو پانی نہیں نا, کہیں پانی نہیں ہوتا ان ملکوں میں, تو کامن ہے واش روم میں. اب میرے گھر والوں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ واش روم میں پانی نہیں. میں نے کہا بھائی نہیں ہوتا. وہ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ نہیں بھائی غلطی سے وہ شاور لگانا بھول گئے ہوں گے, ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا نا. میں سمجھا رہا ہوں بھائی یہ غلطی سے نہیں ہے, نہیں ہوتا. کہنے نہیں آپ مذاق کر رہے ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. بہت مشکل سے سمجھایا میں نے, نہیں ہوتا. بوتل لے کے جاؤ, لوٹا لے کے جاؤ. اچھا, ہم جب ہوٹل میں ٹھہرے تو جب باہر آئے نا تو دیکھا کہ وہ ہائٹ پہ نا شیشے کی بلڈنگ ہے, بندہ ہائٹ پہ چڑھا ہوا ہے لٹکا ہوا رسی سے اور شیشے صاف کر رہا ہے. ذرا سا گرے نا تو ہڈی پسلی بھی نہ ملے. میرے گھر والوں نے بولا جو چیز زیادہ ضروری ہے صاف کرنا اور آسان بھی ہے وہ کر نہیں رہے, اور جو اتنی ڈینجرس اس پہ لگے ہوئے ہیں. مجھے اتنی ہنسی ہے, میں نے خیر. تو لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل بولو کون کرتا ہے. تو اب آخری بات, بس سچی مچی کی آخری بات. تو میرے بھائی اچھا بنے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے, مجبوری ہے, ہمیں بننا پڑے گا. تو اب اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟
ایک ڈیفینیشن جو ہمارے آپ میں سے کسی کی بیوی بولتی ہوگی, کسی کے ابا بولتے ہوں گے, اللہ کہتے ہیں نہیں, آخرت میں حساب و کتاب میں نے لینا ہے, قانون میرا چلے گا, تو جس کو میں اچھا کہوں گا وہ اچھا, جس کو میں برا کہوں گا وہ برا. تو اللہ شراب پینے والے کو اچھا نہیں کہتا, اللہ زنا کرنے والے کو اچھا نہیں کہتا, اللہ نماز قضا کرنے والے کو اچھا نہیں کہتا. اللہ کی نظر میں داڑھی کٹانا اچھا ہے یا بڑھانا اچھا ہے؟ معذرت کے ساتھ بولو, بڑھانا اچھا ہے. بیگم اور یا آپ کی ہونے والی منگیتر تو کہے گی ہینڈسم اسمارٹ لگو گے, بالکل کلین شیو ہو کے آؤ. اس کی نظر میں داڑھی بری چیز, اللہ کی نظر میں اعف اللحا وقص الشوارب, اللہ نے اپنی نبی کی زبان سے کہلوایا داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کم کرو. کچھ لوگوں کی اتنی بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی بھی اتنی بڑی, مونچھیں بھی اتنی بڑی, سر کے بال بھی اتنے بڑے, لگتا ہے جھاڑیوں سے کوئی بندہ جھانک رہا ہے بھائی. تو یہ بھی حلیہ نہیں ہو بھائی. تو بغلوں کے بال صاف کرنے کا حکم, زیر ناف بال, کیونکہ اس کا صفائی سے تعلق ہے. داڑھی کو بڑھاؤ, جو چیز بڑھانی نہیں ہے وہ بڑھائے جا رہے ہیں, بغلیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو اور اللہ نے اللہ کی نظر میں زنا کرنے والا برا, نکاح کرنے والا بولو اچھا. ہماری سوسائٹی میں بیوہ عورتیں, طلاق یافتہ عورتوں کی زندگیاں برباد. مجھے یہاں کے حالات معلوم نہیں, لیکن ادھر کراچی پنجاب میں تو بیڑا غرق. اگر کوئی لڑکی 22 سال میں بیوہ ہو گئی نا, اس کا جوان شوہر تھا, ایکسیڈنٹ سے مر گیا, زندگی تباہ. آپ جاؤ مردوں کے سامنے 1000 تقریریں کرو بھائی, اس دیور کو بولو یار تو اپنی 22 سالہ بھابھی سے شادی کر لے دوسری, ایک ہی گھر میں رہتے ہو, اس کو ٹھکانہ مل جائے گا, اس کے بچوں کا تو ویسے ہی چاچا ہے باپ بن جائے گا. نہ, نہیں مانے گا. بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے. آپ سمجھاتے رہو, نہیں وہ ساری زندگی. اور رشتہ دار کیا کر رہے ہوتے ہیں, اس کو دلاسے دے رہے ہوتے ہیں, زکات فطرانوں سے اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. بھائی شریعت نے ایک بہترین حل بتایا ہے, زکات کے بجائے کسی کی بیوی بنا ہوتا, بیوی کو کھلاتا ہے انسان تو احسان نہیں سمجھا جاتا. بھائی یہ تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ کی وائف ہے. بیگم تو بدماشی سے پیسے لیتی ہے, زکات والا بدماشی سے مانگتا ہے. کبھی بیگم نے کہا کہ اللہ کے نام پہ 3 انڈے لیتے ہوئے آنا ہے؟ بیگم نے کہا کہ دیکھیں منع کے ابا آپ جا رہے ہو باہر, اللہ کے نام پہ 1 پاؤ دہی لیتے آئیں گے, میں آج میرا دہی کھانے. بیگم بدماشی سے مانگتی ہے. بھائی آپ کی جو شادی ہوئی ہے تو آپ پر ذمہ داری ہے, آپ منع تو کر کے دیکھو کہ آج انڈے نہیں کھاؤ. دیکھو اپنے باپ کو بلائے گی, اپنے بھائیوں کو بلائے گی, زکات والا کہے گا بھائی اللہ کے نام پہ دے دو. تو ہمارے یہاں بیوہ کو زکاتیں دی جاتی ہے. اللہ نے عزت کا حل رکھا ہے, کسی کی بیوی بنا دو. کیا خیال ہے بھائی؟ مجال ہے, وہ ٹس سے مس ہو, وہ بدماش ہلے گا ہی نہیں اپنی جگہ سے. پھر یہاں آ جاتے ہیں ابا نے منع کیا ہے تو میری اما نے منع کیا ہے تو میرے خاندانی پرمپرا ہے. بھائی صاحب آدمی بنو, آدمی, پاجامہ نہیں بنو. مرد کسے کہتے ہیں؟ جو صحیح بات ہے اس کو فالو کرنا ہے میرے بھائی. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم اگر کریں گے تو خاندان سے ہمیں باہر نکال دیا جائے گا. یہ لطیفے میرے علاوہ کسی اور کے سامنے, لطیفے مجھ سے سنا کرو, سنا یا نہیں کرو مجھے. خدا کے بندو, خاندان تو آباد ہی شادی سے ہوتا ہے. اگر تمہارا خاندان تمہیں نکال دے گا تو تمہاری جب 4 بیویاں ہوں گی اور بچے پیدا ہوں گے تو تمہارا جو خاندان ہے نا وہ تمہارے خاندان کا ایک پارٹ بن جائے گا. بہت گہری بات ہے, بہت گہری. اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا سمجھ میں آئے گی. جس خاندان نے تمہیں نکالا ہے, تھوڑے دنوں بعد وہ خاندان تمہارے خاندان کا ایک چھوٹا سا کیا ہوگا, پارٹ ہوگا. خاندان تو ہوگا ہی تمہارا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تمہارے بیٹے ہوں گے, بیٹیاں ہوں گی, پوتے ہوں گے, داماد ہوں گے, تو خاندان تو کہتے اس کو ہے. 2 بچوں والا ہے اور ایک والی. یہ مذاق میرے سامنے مت کیا کرو. لوگ کہتے ہیں تربیت اچھی ہوگی ایسے خاندان کی جس میں 2 بچے ہوں. خاندان ہے کہاں؟ یہ کیوں کو خاندان بولتے ہیں؟ یہ ایسا ہی ہو گیا, ایک آدمی بار بار بٹوے میں یوں کر رہا ہے نا, ڈاکو نہ چھین لے, پیسے نہ چھین لے, ڈاکو پیسے نہ چھین لے. آپ سمجھے یار خربوں روپے لے کے گھوم رہا ہے یار, پیسوں کی حفاظت کرنی ہے یار. جیب میں نکال کے دیکھا 50 روپے نکلے, تو آپ بولے گے ابے تو اس کے لیے اتنی فکر کر رہا ہے, تو یہ 2 بچے کی حفاظت کرنی. بھائی یہ حفاظت, اس کو خاندان بولتے ہیں. یہ تو فیملی پلاننگ والوں نے الو بنا دیا ہے, بیوقوف بنا دیا ہے. تو اس لیے میرے بھائی نسل بھی بڑھاؤ, خوشحال زندگی. ہم اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب بچہ پیدا ہوتا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے, تو کیلکولیشن کرنے والے تو کہیں گے ایکچولی ایک بچہ آیا تو دودھ آیا تو دوسرا بھی آئے گا تو پھر پرابلم کریٹ ہوگی. اور اتنے بھائی اللہ نے بتا دیا ہے کہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرنا اس کی علامت ہے کہ اس کی ذمہ داری کس کے ذمہ ہے؟ یہ اللہ کے ذمہ. وہ غافل, اس کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. آپ کہہ سکتے ہو دودھ ہی آتا ہے نا, اسکول کی فیسیں تھوڑی آتی ہیں, ڈبل روٹی, بریڈ اور انڈے, مکھن کے پیسے تھوڑی. بھائی دودھ ایک سائن ہے. جیسے قرآن کہہ رہا ہے اف مت کرو, مطلب جوتے تو مارنا ویسے ہی حرام ہے,
تو قرآن کہہ رہا ہے ابھی اس کی ضرورت دودھ ہے تو میں نے دودھ دے دی. یہ ایک سائن ہے عقل بندوں کے لیے, جو ضروری ہوگا وہ میں پرووائڈ کروں گا. اور اگر میں نے ارادہ کر لیا نہیں دینے کا تو ایک بچے میں بھی نہیں دوں گا, میں تو ایک میں بھی نہیں دوں گا. میں جب بھوکا مارنے کا اللہ ارادہ کر لیتا ہے تو بھائی پھر تو مریں گے سب بھوکے, پھر اس کا ایک یا دو بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, بات کو سمیٹ کے بڑھتی چلی آ رہی ہے. تو میرے بھائی اللہ کی نظر میں نماز پڑھنے والا اچھا, چھوڑنے والا بولو برا. تو اس لیے اللہ کی نظر میں خاندان جوڑنے والا اچھا, توڑنے والا برا. غیر مسلموں کے ہاں فیملی سسٹم تباہ ہو گیا, چچا ماموں خالہ کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے. اسلام میں میرے بھائی ابا بھی ہوتے ہیں, اماں بھی ہوتی ہیں, چچا بھی ہوتے ہیں, تایا بھی ہوتے ہیں, خالہ بھی ہوتی ہے, پھوپھیاں بھی ہوتی ہیں, بھتیجیاں بھی ہوتی ہیں, بھانجیاں بھی ہوتی ہیں, بہن بھی ہوتے ہیں, بھائی بھی ہوتے ہیں. اب یہ سب یہاں تو مجھے بڑا اچھا نظام نظر آ رہا ہے. اللہ کرے ایسا ہی چلتا رہے یہ, اور اللہ کرے ایسا ہی ہو جیسا مجھے نظر آ رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کامیابی کے لیے کوئی اور آپشن بولو نہیں. اس لیے مجبوری ہے ہماری اسلام پہ چلنا, کیونکہ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس اچھے اور برے کا کوئی معیار ہی نہیں ہے. ہر ایک نے اپنا اپنا معیار بنایا ہوا ہے, اور شراب بھی پیتے ہیں پھر بھی بہت اچھے ہیں, چرس پی رہے ہیں پھر بھی کیا ہے بہت اچھے, ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہیں پھر بھی بہت اچھے. یہ والے ہم کو اچھے نہیں چاہیے, ہمیں اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے. تو اللہ کی نظر میں اچھا وہی ہوگا جو اسلام کو فالو کرے گا. ابھی رمضان بھی آنے والا ہے, تو آپ لوگ مسجدوں سے جڑیں, علماء سے جڑیں, تبلیغ والوں سے جڑیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور دوسری بات جو میں نے کہی کہ بھائی مدرسے بھی ماشاءاللہ بہت آباد ہیں, اللہ اور ترقیاں دے, لیکن جو مخیر لوگ ہیں, تاجر لوگ ہیں, جن کو اللہ نے مالی وسعت دی ہے, وہ اسکول بھی بنائیں, یونیورسٹیاں بھی بنائیں, اور اس میں کو ایجوکیشن سسٹم نہیں ہو, لڑکیوں کے لیے الگ, لڑکوں کے لیے الگ. اور وہ والا الگ نہ ہو جو سیاستدانوں کی تقریریں ہوتی ہیں. سیاستدان تقریر کر رہے تھے, آپ مجھے ووٹ دو, میں لڑکوں کے لیے الگ اسکول بناؤں گا, لڑکیوں کے لیے الگ. سیاستدانوں نے بنانا تو ہوتا نہیں, پھینک رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی. آپ مجھے ووٹ دیں, میں مردوں کے لیے الگ ہاسپٹل بناؤں گا, خواتین کے لیے الگ. آپ مجھے ووٹ دیں, میں مردوں کے لیے الگ پارک بناؤں گا, خواتین کے لیے الگ. کسی نے کہا میٹرنٹی ہوم نہیں ہے ہمارے یہاں, زچہ و بچہ کے جو ہاسپٹل ہے, اس نے کہا آپ مجھے ووٹ دیں, میں خواتین کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ. بنانے تو تھے نہیں تو پھینکے جا رہا تھا. تو ایسا نہیں ہو کہ آپ بھی پھینکتے رہے, میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا. جو مخیر حضرات ہیں, تاجر لوگ ہیں, وہ بھائی اسکول بنائیں, کالج بھی بنائیں, تاکہ اور اس میں تعلیم معیاری ہو, غیر مسلم بھی آ کے پڑھیں. اس میں ماحول کیا ہو, اسلامی ماحول, خاندانی ماحول ہو, جس میں اللہ سکھایا جاتا ہو. جامعۃ الرشید ہمارا ادارہ ہے جہاں سے میں فارغ ہوں. جامعۃ الرشید کا ایک ہدف ہے کہ بھائی جتنے دینی مدرسے ہیں 70% دین کی تعلیم کے ساتھ 30% دنیا کی تعلیم بھی ہو. بالکل ہی مولانا بالکل ہی فارغ نہ ہو دنیا سے. 70% دینی, 30% دنیا کی. اور جامعۃ الرشید کا یہ ویژن ہے کہ جو اسی طرح علماء یونیورسٹیاں بھی بنائیں. ہم نے غزالی یونیورسٹی بنائی جامعۃ الرشید نے کراچی میں, اس سے بہت مخالفت بھی ہو رہی ہے بعض لوگوں کی طرف سے, لیکن وہ بنائے جا رہے ہیں. یہاں مجھے کسی نے بتایا جمعیت کے جو حضرات ہیں کافی محنت کر رہے ہیں وہ بہت ساری چیزوں میں, تو لوگ ان کو سرکاری مولا, تو یہ ہمیں بھی وہاں تانے بہت ملتے ہیں. سرکاری لوگ ہیں, یہ بوٹ پالیشی ہیں, تو تانے ملتے رہیں گے. آپ نے کام کرنا ہے کس کے لیے, اللہ کے لیے. جو مخالفت کرنے والے وہ درباری بھی کہیں گے, سرکاری بھی کہیں گے, فلانا ملا. حالانکہ جو میرے شیخ مفتی عبد الرحیم صاحب جن سے میں بیعت ہوں, جو مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ, اور مفتی رشید احمد لدھیانوی خلیفہ تھے حضرت عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے, اور مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے. یہ سارے مضبوط سلسلہ, یہ بہت خاندانی سلسلہ یہ. تو ان میں کوئی درباری ملا نہیں ہے اس میں. تو لیکن آپ جب بھی کوئی کام کریں گے تو سرکاری بھی, اور بیچاروں نے نہ اپنی کوئی زمین بنائی, نہ کوئی پلاٹ بنایا, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. سرکاری لوگ ایسے تھوڑی کرتے ہیں یار. پھر وصیت کی ہوئی ہے, میرے بچوں کا مدرسے کی انتظامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, میرے بعد میرے بچے بھی محتمم نہیں بنیں گے. اتنا کچھ ثبوت کے بعد بھی کہیں ملتے ہوئے دیکھ لیں یہ سرکاری ہیں, یہ درباری ہیں, تو یہ لوگ مخالفت کریں گے. لیکن آپ نے علماء کے ساتھ مل کے اسکول بھی بنانے ہیں, معیاری تعلیم ہو, غیر مسلم بھی اپنے بچوں کو بھیجیں کہ یار انسان کا بچہ بنانا ہے تو یہاں بھیجو. تو اس میں جلدی سے بات سمیٹوں, مدرسے میں 70% دینی تعلیم, 30% دنیا کی, اور جو یونیورسٹیاں بنے, کالج بنے, اس میں 70% دنیا کی تعلیم کے ساتھ 30% دین کی تعلیم بھی. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ تو یہ پلاننگ کرنی ہے, سمجھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہم, اور میرا جو بیان انٹرنیٹ پہ بھی جائے گا تو امریکہ میں, کینیڈا میں بھی جو لوگ بیان سن رہے ہیں, جاپان میں بھی, وہ بھی یہ پالیسی اختیار کریں. بھائی ہم نے دنیا سے کٹنا تھوڑی ہے,
اپنے بچوں کو ہم نے ان اداروں میں بھی بھیجنا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة